لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. اس وقت ہر زبان پر یہی کلمہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے تجھے اور نہ پایا ہے تجھے, میں نے دیکھا ہے تجھے اور نہ پایا ہے تجھے, اپنا معبود مگر میں نے بنایا ہے تجھے, اپنا معبود مگر میں نے بنایا ہے تجھے. خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, ہمارے جو جتنی سوسائٹیز ہیں اس میں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی حقوق حاصل ہیں اور ہر طریقے سے ان کے فرائض و حقوق موجود نظر آتے ہیں. خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اور ویمن کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی ان کے رائٹس ہیں, ان کے حقوق ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا اور خطبہ حجۃ الوداع سے ہمیں کیا روشنی حاصل ہو رہی ہے؟ جی بسم اللہ. لیکن اس بھائی جیسے کہ علماء کرام نے گفتگو فرمائی کہ یہ خطبہ رہتی دنیا تک قیامت تک دستور اور منشور ہے. آپ یہ دیکھیے کہ خواتین کے حقوق کتنے اہم ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر خاص طور پر حقوق خواتین کے حقوق نسواں کے حوالے سے یاد دہانی فرما رہے ہیں. جی جی. یا ایھا الناس فاتقوا اللہ فإن علیکم لنسائکم حقا واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ فاتقوا اللہ بالنساء. فرمایا کہ ایک کلمے کے ذریعے ایجاب و قبول کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ حلال فرما دی. اللہ. فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وعاشروہن بالمعروف. فرمایا وہ تمہارا لباس ہے, تمہاری عزت ہے, تمہاری زینت ہے, تمہارا وقار ہے. فرمایا ان کے ساتھ جو عرف عام ہے, تمہیں اللہ نے جتنی وسعتیں عطا فرمائی ہیں, تم میں سے جس کو اللہ نے وسعتیں دی ہیں وہ اس کے مطابق ان پر خرچ کرے. جو خود کھاتا ہے وہ ان کو کھلائے, جو خود پیتا ہے وہ ان کو پلائے. اور فرمایا کہ سب سے بڑھ کر ان کے عزت و وقار کا خیال رکھے. وہ اپنے ماں باپ کو, گھر بار کو, سارے خاندان کو, کنبے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان خواتین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں. آپ یہ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت, حضور کی محبت, حضور علیہ السلام خواتین ہوں یا جتنے کمزور طبقات ہیں. رئیس بھائی مثال کے طور پہ حضور نے اسی موقع پر غلاموں کے بارے میں فرمایا غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. فرمایا کہ ان کے حقوق کو ادا کرنا, ان کی اجرت کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنا. غلام کو بھی وہ کھلانا جو تم کھاتے ہو, اس کو وہ پہنانا. آج تو ہم کہتے ہیں کہ سٹیٹس ہے بھائی, تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے, یہ غلامی تو نہیں, یہ ملازم ہے. آج ملازم کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار شاید اس کو ساتھ بٹھا کے ہم نے کھلا لیا تو یہ سٹیٹس کے اندر فرق آ جائے گا, کلاس کے اندر فرق آ جائے گا. ہم مالکان ہیں, ہم پیسے والے ہیں اور یہ غلام ہیں, ان کو الگ رکھا جائے. یہ کسی اور کی فکر تو ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر نہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا غلاموں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, کمزور طبقات کے ساتھ آسن سے آسن طریقے سے کرنا. اور جیسے سب علماء کرام نے, ڈاکٹر شجیر خان نے بھی بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے بلکہ عملی طور پر زمین پر نافذ کر کے دکھایا. مفتی صاحب نے پوری لائن کھینچی کہ یہاں تک دیکھیں اس خطبے کے اثرات آ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو مساوات اور ایک برابری کا سبق دیا ہے. آج دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں تو باری باری غلام کو بٹھا رہے ہیں اور آخر کے اندر غلام کی باری آتی ہے اور آپ نے نکیل پکڑی. یہ حضور علیہ السلام کے اس مبارک خطبے کے اثرات آگے تک پہنچے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ خواتین کے حقوق کا خیال کرے. اور میں اپنی بہنوں سے بھی ایک بات کہوں گا کہ میری بہنوں, اگر تم حقوق کی بات کرتی ہو تو خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں تمہیں کسی نے عزت و حقوق نہیں دیے. یہ غیروں کی دہلیزوں پر جا کر اور غیروں کے آلائے کار بن کر اپنی عزتوں کو پامال نہ کراؤ. یہ تمہیں حقوق نہیں دینا چاہتے ہیں,
حقوق کے نام پر تمہاری جو عصمت و عزت و تقدیس کی چادر ہے اس کو تار تار کرنا چاہتے ہیں. بالکل. عزت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. سیدہ کائنات تشریف لا رہے، حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. جیرانہ کے مقام پر اپنی جو ہے والدہ محترمہ جو رضائی ہیں ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ نے امہات المومنین کو کتنی عزت دی، بلکہ فرمایا کہ تم با اخلاق بنتے ہو. فرمایا اخلاق کا معیار یہ ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا با اخلاق وہ ہے، با کردار وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، باہر نہیں کہ شادیوں کے ساتھ واہ 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 السلام علیکم ماشاءاللہ مسکرا. فرمایا یہ جو تمہاری مسکراہٹیں باہر ہیں یہ ادھر نہیں، اس کا سب سے پہلے حقدار تمہارے گھر والے ہیں. یہ جو پھول جو ہیں جو تم کسی اور کو دو، اس کے پھولوں کے حقدار سب سے پہلے یہ تمہارے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور فرمایا سنو، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق اور احسن کردار. اور پھر یہ صرف خطبہ نہیں بلکہ امہات المومنین سے پوچھا تو انہوں نے اس کی گواہی دی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا بتائیے حضور گھر میں، فرمایا میرے سرتاج آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے اور جاتے تھے تو مسکراتے ہوئے جاتے. گھر والوں کے ساتھ ورکنگ کے اندر شیئرنگ کرتے، کبھی جو ہے بکری کا دودھ دو رہے ہیں، کبھی جوتا گانٹ رہے ہیں، کے ساتھ سبحان اللہ، کبھی جو ہے وہ آگ کو جلا رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں. آج تو ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں ذرا پانی اٹھانا، ذرا پانی اٹھانا. یا تو اماں کو بول رہے ہوتے ہیں یا بیوی کو بول رہے ہوتے ہیں یہ پانی سے تھوڑا پانی آگے کر دو، میرا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جو عام آدمی ایک نارمل لائف بسر کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہ ہے وہ دستور اور منشور. آج اگر مسلم سوسائٹی کو، مسلم معاشرے کو ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں نے برباد کر دیا، فلاں نے برباد کر دیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کسی کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ ہم نے حضور کے ان ذرعی اصولوں کو چھوڑ دیا، اس سوسائٹی کو چھوڑ دیا، اس چیز کو چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں کہ یقیناً آج جو ہے بات کی جاتی ہے کہ سوشل بینیفٹ والے بچیوں کو اٹھا کے لے گئے، اغوا کر کے لے گئے، گمراہ کر کے لے گئے. کیوں گمراہ کر کے لے گئے؟ اگر حضور علیہ السلام، یہ میں باہر کی بات کر رہا ہوں، اگر حضور علیہ السلام کی ان تعلیمات کے مطابق تم نے عزتیں دی ہوتی، محبتیں دیا ہوتا، پیار دیا ہوتا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کوئی کتنا بھی دکھاتا ان کو چمک، میری بچیوں کو کوئی نہیں لے جا سکتا. اور میں بچیوں سے بھی کہوں گے کہ میری بچیوں حضور علیہ السلام کی دی ہوئی اس عزت کو سنبھال دینا. اللہ اکبر. نہ جسم میرا ہے نہ جسم تیرا ہے، یہ جسم، یہ جان، یہ سانسیں، یہ سب کچھ راہ خدا میں اور بازار مصطفیٰ کے اندر بک چکی ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا سودا تو بازار مصطفیٰ کے اندر میری بیٹیوں ہو چکا ہے. تمہیں بہت بہت مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. تیرے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور علیہ السلام کی قدمین شریفین کی برکت ہے، ورنہ تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بیٹی کے پیدائش کو باعث عار سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو شان اور عظمت دی ہے. آج ہماری ماؤں بہنوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جنہوں نے ہمیں تقدیس دی، تعظیم دی، عزت دی، معاشرے میں وقار دیا. ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں جتنے اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، یہ سب حضور علیہ السلام کے آمد کی ہی برکتیں ہیں. خطبہ حجۃ الوداع جو پیش کیا گیا اور خطیب حج نے جس طرح اپنے انداز میں، اور ہمارے علامہ مفتی احسن نوی دینازی صاحب نے اس کو ترجمہ کیا، میں چاہتا ہوں علامہ حافظ اویس احمد صاحب اس پر کچھ آپ آج کے خطبے کے حوالے سے کچھ نکات بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو خطبہ ہے یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ حجۃ الوداع کا وہ ایک تسلسل ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصل خطبہ خطبہ مصطفیٰ ہے اور اصل خطیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو دنیا میں بھی خطیب ہیں انہی کے خطبے کی بات ہوگی، اور قیامت کے دن بھی وہی خطیب ہیں. جب سب خاموش ہوں گے
ان کا خطبہ جاری ہو. ہاں ہاں ہاں، تو اصل خطیب جو ہے وہ کائنات کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خطیب اعظم ہے نا، وہ تو. خطیب اعظم. اللہ. تو انہی کے خطبے کے تسلسل اور روشنی کو لے کے آج بہت ساری چیزیں جو ہے اسی سنت میں جو ہے وہ بیان کی گئی. واہ. بڑی خوش آئند بات یہ تھی کہ فلسطین کا نام لیا گیا، ان کے لیے دعا کی گئی، ان کے لیے کھانا پہنچانے کی بات کی گئی. اور ظاہر ہے کہ حرمین طیبین مسلمانوں کا مرکز ہے. مرکز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جس بات کا اعلان اور اعلام کیا وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر تھا. تو مسلمانوں کے مرکز سے وہی چیز جاری ہونی چاہیے کہ جس میں ایک تغلب ہو، جس کے اندر ایک لائحہ عمل ہو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کا حل پیش کیا جائے اور ان پر بات کی جائے. تو میں اس پر یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ اس دعا سے بڑھ کر بھی، کیونکہ پوری دنیا میں دعائیں کی جا رہی ہیں، اس دعا سے بڑھ کر بھی اہل فلسطین کے مسائل کے حل کے لیے یہاں بات ہونی چاہیے. عملی اقدامات اس پر ہونے چاہیے تھے اور پوری امت کو اس پر متحد کر کے ایک لائحہ عمل کی بات ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امام حرم نے بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اہم چیز کی طرف جو توجہ دلائی وہ بار بار جو لفظ آتا رہا، مقاصد اسلام. اسلام کے مقاصد پہ بات کی، مقاصد خمسہ پر بات کی گئی، 5 مقصد جو ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ مصالح آتا رہا، مفاسد آتا رہا. یہ ایک اہم پہلو ہے، اس کی طرف مفتی صاحب بھی اس پر کچھ کمنٹ کریں گے، لیکن اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو ہمارا دین ہے وہ مصلحتوں کا دین ہے، وہ حکمتوں کا دین ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں اس سے حکمت اور تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کی بلکہ ایک انسان کی 5 چیزوں کو محفوظ کیا جائے. نمبر 1، قرآن اس لیے آیا کہ انسان کا دین محفوظ کیا جائے. نمبر 2، انسان کی جان محفوظ کی جائے. نمبر 3، انسان کی عقل محفوظ کی جائے. نمبر 4، انسان کا مال محفوظ کیا جائے. اور نمبر 5، انسان کا نسب محفوظ کیا جائے. قرآن ان 5 چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے احکامات دیتا ہے. وہ تمام چیزیں جو ان 5 چیزوں کو محفوظ کر لیں ان کو کہتے ہیں مصلحت، جس کی جمع ہے مصالح. اور جو ان 5 چیزوں کا بیڑا غرق کریں یا ان کو تباہ و برباد کریں ان کو کہتے ہیں مفاسد یا مفسدہ کی جمع ہے. تو زندگی میں اپنے آپ کو مفسدوں سے بچانا ہے جو آپ کا دین خراب کریں، جو آپ کی عقل کو خراب کریں. اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں. جیسے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کسی کو قتل نہیں کر سکتے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو قتل کرنا. شراب کیوں حرام کی گئی؟ یہ عقل کو زائل کرنے والی ہے، عقل محفوظ کرنا ضروری ہے. زنا کیوں حرام کیا گیا؟ وہ انسان کے نسب کو مخلوط کر دیتا ہے. جب آپ کا نسب ہی نہیں ہے، آپ کا خاندان ہی نہیں ہے، تو آپ نے پریکٹیکل معاشرے میں کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے؟ تو اس لیے یہ ہمارا جو دین ہے وہ بڑا حکمتوں والا دین ہے. اس کے احکامات میں شدت نہیں ہے، اعتدال ہے. اس کے احکام کے اندر دہشت گردی نہیں ہے، امن ہے. اس کے احکامات میں فساد نہیں ہے، مصلحت ہے. اور اس پیغام کو میں ختم اس بات پہ کروں گا، جو اس کا منطقی نتیجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے دین کے تمام امور پریکٹیکل میں تو وہ آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں حج ہے، اس میں 50 لاکھ آدمی کھڑا ہے، وہ حج کر رہا ہے، مگر اس کی مصلحت کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں؟ قرآن کریم نے حج کو کن فوائد کے ساتھ ذکر کیا؟ نماز ہے، اس کی ایک حکمت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کیا نماز پڑھنے والا فحاشت سے دور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ روزے کا حکم دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، باقی 11 مہینے کیوں مفاسد میں گزر جاتے ہیں؟ تو اس طرف امام حرم نے توجہ دلائی. بہت ساری چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے دین کو، اپنے اعمال کو جو آپ کر رہے ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ نماز میں بھی یہ تصور پیدا نہ ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا بازار میں جا کے یہ پیدا ہوگا؟ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کی نماز ایک گولڈن چانس ہے آپ کو چینج کرنے کے لیے، آپ کو جو ہے معاشرے میں بہتر انسان بنانے کے لیے. آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا کلمہ، آپ کے تمام امور. آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے ذریعے کتنے مقاصد آپ حاصل کر لیتے ہیں. آپ یہ جو حج کی عبادت ہے، کس طرح مسلمانوں کا ایک رنگ کا لباس، یونٹی، اتحاد،
کیسے ہم ایک گلی کے اندر اتحاد پیدا نہیں کرتے اور بیٹھ کے حج کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, پڑوسی سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں, محلے میں دو بھائیوں کے اندر اتفاق اتحاد نہیں ہوتا اور ہم حج کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو حج ہماری زندگیوں پہ کیا اثر ڈال رہا ہے, ہمیں کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ اگر ہم نے دین کو مصلحتوں سے خالی کر کے دیکھنا ہے تو پھر یہ ایک رسم ہے, اور اگر اس دین کو مصلحتوں کے ساتھ دیکھنا ہے تو پھر یہ رسم تو ہے لیکن پھر رسم شبیری ہے. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے, اہل بیت کا راستہ ہے, صحابہ کرام کا راستہ ہے, جنہوں نے دین یہی تھا, نماز یہی تھی, روزہ یہی تھا, حج یہی تھا, لیکن انہوں نے ان عملوں کے ذریعے مسلمانوں کو بام عروج پہ پہنچا. واہ واہ واہ, کیا کیا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بنیادی طور پر ہمارا دین جو ہے ایک پریکٹیکل دین ہے. ایسا نہیں کہ کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں ہم اس کو پس پش ڈال دیں یا بالائے طاق کرتے ہوئے اپنی زندگی اپنی مرضی کے ساتھ گزارتے رہیں. یہ ایک پریکٹیکل دین ہے, اسے پریکٹیکلی اس کو وہ کرنا پڑے گا امپلیمنٹ, تب اس کے ثمرات ہم تک پہنچیں گے. اچھا جناب, خطبہ حجۃ الوداع آج ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کا وہ عظیم خطبہ, اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں پیغام کی صورت میں میں چاہوں کچھ ارشاد فرمائیں. اس میں پہلے تو جیسے علامہ صاحب نے بات کی خطبہ حج, جو آج جو خطبہ حج ہوا ہے اس کی بات یہ ہے کہ یہ خطبہ حج, اس کے اندر آیات, احادیث, قواعد, نصائح, عدیہ, 5 چیزوں پر مبنی تھا آج کا خطبہ حج. آیات پڑھی انہوں نے, جو امیر حج تھے امام حج, انہوں نے آیات پڑھی, حدیث پڑھی, قواعد کو بیان کیا, اصولی قواعد بھی ذکر ہوئے, فقہی قواعد بھی ذکر ہوئے, نصیحتیں انہوں نے کی ہیں اور دعائیں کی ہیں. بالکل بالکل. اس کے اندر پرویا ہوا تھا ایک اچھی بات جو ہے جس کی طرف علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا, جو مقاصد خمس کہلاتے ہیں. مقاصد خمس بھی کہتے ہیں, کلیات خمس بھی کہتے ہیں, ضروریات خمس بھی کہتے ہیں, حاجات خمس بھی کہتے ہیں. 5 چیزیں جن کی حفاظت کے لیے احکام دیے گئے ہیں, حفظ الدین, حفظ العقل, حفظ المال, حفظ النفس, حفظ النسل. یہ 5 چیزیں دین کے جتنے بھی احکام ہیں سب کے اندر یہ مسالے موجود ہوتے ہیں. کچھ کسی میں ایک مصلحت ہوتی ہے, کسی میں 2 ہوتی ہیں, کسی میں 3 ہوتی ہیں, کسی میں یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں. کوئی حکم دین کا ایسا نہیں ہے جس میں ان میں سے کوئی بھی مصلحت موجود نہ ہو. اسی لیے ان کو مقاصد شریعہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں. تو انہوں نے ایک اچھی بات جو کی وہ یہ کی کہ مقاصد خمس کو پکڑا ہے ایز اے تھیم پکڑ کے انہوں نے ساری چیزوں کو اس کے ساتھ لنک کیا. یہ جو اس خطبے کی ایک اچھی بات کہ یعنی بے ربط خطبہ نہیں تھا. ایک ہوتا ہے کہ بے ربط, کبھی ادھر کی بات کر دی, کبھی ادھر کی بات کر دی, کبھی ادھر کی بات کر دی. انہوں نے تھیم پکڑی, مقاصد خمس کی, اور جتنی چیزیں بیان کی ہیں ان مقاصد خمس کے ساتھ لنک کر کے بیان کی ہیں. آیات بھی اس کے ساتھ لنک کر کے بیان کی, حدیث بھی لنک کر کے بیان کی, قواعد بھی لنک کر کے بیان کی. جب جیسے وہ قاعدہ بتا رہا درء المفاسد اہم من جلب المصالح, قاعدہ بتایا ضرر یزال, قاعدہ بتایا منبتلیہ ببلیتین فلیخترہ ونہما, وہ سارے قاعدے بھی لنک کیے. یعنی خطبہ ایک جو آج ان کا تھا وہ ایک بنیادی نقطے کے گرد گھوم رہا تھا. پھر اس کے اندر انہوں نے جو احادیث پڑھی اور آیات پڑھی, اس میں ایک اور جو اچھی بات وہ یہ تھی کہ اسلام کی طرف بھی اشارہ تھا, ایمان کی طرف بھی اشارہ تھا, احسان کی طرف بھی اشارہ تھا. یعنی دین کے جتنے پہلو ہیں جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں ان پہلوؤں کی بھی اجمالی بات ہو گئی, وہ پہلو جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی اجمالی طور پر بات ہو گئی, اور وہ پہلو جو تصوف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان پہلوؤں کو بھی اجمالی بات ہو گئی. اور ایک اور جو خوش آئند بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے فلسطین کا بھی باقاعدہ ذکر کیا, اور یہ اس بات پہ جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے بجا طور پر کہ فلسطین کا ذکر کیا, فلسطین کے لیے دعا کی, اور یہ بھی کہا کہ ان کو ادویہ دی جائیں, ان کو غذائیں پہنچائی جائیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ بہرحال اس سے بڑھ کر عملی اقدامات کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو فلسطین کے لیے. تو مل جل کر سب کو بیٹھنا چاہیے سر جوڑ کر, اور اس کے لیے عملی کاوشیں ضرور کرنی چاہیے سب کو حسب استطاعت. اور آخری بات یہ جو اچھی بات جو تھی, دیکھیں ہم اچھی باتوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے جہاں دوسری بات کرتے ہیں. تو ایک اچھی بات یہ ہوئی جو مجھے بات بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے آخر میں جب ذکر کیا نا تو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کیا تھا, انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس عرفات کے میدان میں سرکار نے یہ کیا, اس کے بعد حضور نے یہ کیا, اس کے بعد حضور نے یہ کیا, اس کے بعد حضور نے یہ کیا. اب یہ بات ویسے بھی کہی جا سکتی تھی کہ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, لیکن انہوں نے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف نسبت دے کر سیدنا رسول اللہ کے طریقے کو بیان کیا تاکہ مسلمانوں کے اندر اس کی عظمت کا احساس پیدا ہو کہ یہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک افعال ہیں جو آپ کر رہے ہیں, اور آگے بھی جو آپ نے کرنے ہیں یہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے افعال ہیں. تو اس کے اندر اس بات کو بطور خاص ملحوظ رکھیں کہ ہم نے جس طرح حضور نے کیا تھا اس طرح کرنے کی کوشش کرنی ہے, ان کی اقتداء اور اتباع کرنی ہے.
علامہ شرجیل احمد خان صاحب کیا پیغام دیجیے گا آج کے دن کے حوالے سے؟ بہت بڑا دن ہے، بسم اللہ۔ جی رئیس بھائی، چونکہ خطبے کے ہی تناظر میں پیغام کا بھی ہم سلسلہ جوڑ رہے ہیں، تو اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں مقاصد الشریعہ کا ذکر ہوا تو ہر ایسا کام جو اسلام کے کاز کو ڈیمیج کرے وہ مذموم ہے۔ الٹیمیٹلی دین کو، ایمان کو، اسلام کو ڈیمیجنگ کرنے والا کوئی بھی کام ہوگا مذموم ہے، اس سے دور رہنا ہے امت میں۔ بالکل۔ اچھا، دوسری چیز اس میں پیغام کے طور پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بھی غور کریں کہ خطبہ حج کے کنٹینٹ کے اندر سوشل ویلیوز کا بھی ایک پورا شیئر، ایک پورا پورشن رکھا گیا، یعنی خاص طور پر مسلمان کی جان، مال، عزت، ان کا تحفظ ایک دوسرے کے لیے ضروری، پھر برے القاب سے کسی کو نہیں پکارنا، بدگمانی، وہ پوری جو آیات ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ کی اگر آپ بات کریں تو آج کی سوسائٹی میں مسلمان کے ہاتھوں یہ ساری چیزیں مسلمان کی غیر محفوظ ہیں، یعنی مسلمان ہی کے ہاتھوں اس کی عزت محفوظ نہیں، مسلمان ہی کے ہاتھوں اس کی جان محفوظ نہیں اور مال بھی محفوظ نہیں، یعنی تینوں ہی انسیکیور ہو گئیں۔ تو انہی کو سیکیور کرنا تھا مسلمانوں نے، کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کے معاشرے میں حسن پیدا کریں، اور اغیار سے محفوظ کرنا تھا۔ بالکل ایسی ہے، اور یہ تو وہ چیز تھی جس سے ہم نے متاثر کیا نا، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ تو وہ کردار کی ترجمانی ہم نے کرنی تھی، جو آج بڑی مسنگ ہمیں ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا رئیس بھائی کہ حج کی پوری عبادت، اس کے تمام شاعر جہاں پر وہ عبادت ہیں، تو آپ دیکھیں قرآن کی اگر آپ آیت پڑھتے ہیں کہ آپ نے قوت کو تیار رکھنا ہے، تو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں ترہبون بھی عدو اللہ، کہ الٹیمیٹلی تمہاری تیاری سے جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے دل میں خوف پیدا ہو، تمہاری پاور دیکھ کر، تمہاری طاقت دیکھ کر۔ تو یہ حج کی بھی پوری عبادت اور مسلمانوں کا جم غفیر اپنے آپ میں ایک میسج دیتا ہے کہ وی آر ون، وی آر یونائٹڈ اینڈ وی آر ریڈی ٹو ڈیفینڈ دا مسلمس۔ تو یہ والی جو چیز ہے کہ مسلمان جو یہاں پر جمع ہیں، تو اس سے پیغام بھی جائے کہ امت کے دفاع کے لیے ہم کھڑے ہیں، بہت اچھی، اور کسی کو کمزور نہ سمجھا جائے، وہ سب ہمارے ہی ساتھی ہیں، اور ان کا دکھ ہمارا دکھ، ان کا درد ہمارا درد ہے۔ تو میرے خیال میں جو اسپرٹ آف دا حج ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ آج کا دن اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آیا ہمیں کرنا کیا ہے۔ آج کا دن اعادے کا دن ہے، آج کا دن عہد کا دن ہے کہ آج ایک ایسا عہد کیا جائے، بلکہ میں تو گزشتہ ٹرانسمیشن میں کہہ چکا ہوں کہ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جب تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو میدان عرفات میں یکجا ہو جانا چاہیے اور امت کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، وہ فیصلے کرنے چاہیے اور وہ اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے کہ امت مسلمہ جو ہے اپنی ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ آج کا دن اتنا بڑا دن ہے اور آج کا دن تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ہم اپنی انفرادی طور پر بھی اصلاح کریں اور اجتماعی طور پر بھی جو اصلاحی کلمات ہیں اس کو آگے تک پہنچائے۔ علامہ صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ مختصراً میں چاہوں گا، بلکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اب وقت جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ایک محفل کا حصہ ہو جائیں گے جس میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا آخری پیغام آپ سے۔ ماشاءاللہ علماء کرام نے بڑا مضبوط پیغام دیا ہے۔ مفتی حسن نوید صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ امام حج نے بڑے اچھے انداز سے بتایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہیں پر انہوں نے ایک بڑی اچھی آیت کریمہ کا استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات صرف نبی کو پیغام پہنچانے والے نہیں بلکہ وہ تو شارع ہیں خود، اور وہ تو خود مالک شریعت ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کا نام اس پہ گرامی تو تورات و انجیل میں مکتوب ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم۔ خاص طور پر امام حج نے اس آیت کریمہ کو کوٹ کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مالک شریعت ہیں، وہ آمر و ناہی ہیں، وہ جس چیز کو حلال فرمائیں وہ حلال ہے، جس چیز کو وہ حرام فرمائیں وہ حرام ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تمہارے گلوں کے اندر وہ جو توق پڑے ہوئے تھے کہ عبادت گاہ نہیں ہے، عبادت نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، تم جو ہے وضو نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ساری دنیا کو میرے لیے مسجد بنا دیا، فرمایا تمہارے لیے مٹی کو جو ہے وہ تیمم کے لیے حلال فرما دیا۔ پھر اسی آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے جو امام حج نے کوٹ کیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا اس نور خدا کے اتباع کرو۔ اللہ اکبر، فرمایا ان کی اتباع کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
اولئک هم المفلحون. فرمایا کہ اس نور خدا کی اتباع کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. ایک صرف جملہ کہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پر حج فرض ہے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ فی کل عام، ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت. فرمایا میری زبان سے اگر ہاں نکل جاتا نا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. پتہ چلا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس آیت کریمہ کو خاص طور پر امام حج نے آج حج کے خطبے کے اندر شامل فرمایا کہ حضور شارع ہیں اور حضور مالک شریعت ہیں. بے شک. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا، علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ تشریف لائے، علامہ شرجیل احمد خان صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، آج یوم عرفہ، حج کا رکن اعظم اور ایسی نورانی محفل ماشاءاللہ جو پوری دنیا میں دیکھی گئی، اور بہت سی آنکھیں اشکبار میں نے دیکھی، بہت سے دل ملول دیکھے، بہت سی لبوں پر دعائیں دیکھی، اور بہت سی تڑپ دیکھی کہ پروردگار عالم اس سال نہ صحیح، ہم اس سال اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں حج بیت اللہ کے مناظر، آئندہ سال ہمیں بنفس نفیس حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. دعا کرتے ہیں کہ آج جتنی دعائیں کی گئی ہیں پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں اسے قبول فرما اور عالم اسلام کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام اور ترقی اور کامیابی عطا فرما. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد محفل سجے گی جس میں عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثناخواں جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب و دیگر ثناخواں بارگاہ رب العزت میں ہدایہ حمد اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ نعت کا نذرانہ پیش کریں گے. تو حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک